اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں دعا قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ دعا کرے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا پروگرام پکار۔ ہم اپنے آج کے پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی کے لیے موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب۔ آپ عرصہ 4 دہائیوں سے شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ملک بھر میں ایک مستند علمی اور روحانی شخصیت کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ اپنی مصروف لمحات میں سے ہمارے لیے ہمیشہ وقت نکالتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، جزاک اللہ۔ شکریہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں اپنی پوری ٹیم کی طرف سے اور خصوصاً پروفیسر ڈاکٹر محمد عظیم فاروقی صاحب کی طرف سے آپ کی محبتوں اور چاہتوں کا بہت ممنون ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کو نہ صرف ریٹ کیا بلکہ آپ نے اپنے سوالات ہم تک پہنچائے۔ یہاں پر میں ایک بات واضح کر دوں کہ آپ سب کے سوالات ہمارے لیے بہت اہم ہوتے ہیں، لیکن اپنے پروگرام کے مختصر دورانیہ کی وجہ سے ہم تمام سوالات آپ کے سامنے پیش نہیں کر پاتے، لیکن ایسے میں ہماری ٹیم انتہائی محنت کے ساتھ ان سوالات کو منتخب کرتی ہے جو ملتے جلتے ہوتے ہیں اور جو آج کے وقت کی انتہائی اہم ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا سوال جو ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ ہمیں بھیجا ہے عظمیٰ علی صاحبہ نے چکوال سے۔ وہ کہتی ہیں کہ میرے شوہر اپنے کام کے سلسلے میں اکثر اندرون ملک اور بیرون ملک دوروں پر جاتے رہتے ہیں۔ وہ اکثر ہوائی سفر ہی زیادہ تر کرتے ہیں۔ اب سفر چاہے ہوائی ہوں یا زمینی یا بحری سفر ہوں، سفر تو سفر ہی ہوتے ہیں۔ دل میں ایک کھٹکا سا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے ساتھ کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ اللہ میرے شوہر کو بخیر و عافیت اپنے گھر واپس آنے کی توفیق دے، آمین۔ آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ جب کوئی سفر پر جا رہا ہو تو اس کو رخصت کرنے کی کون سی ایسی دعائیں ہیں جو مانگی جانی چاہیے، جو ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک نے ہمیں بتائی ہوں۔ سواری پر بیٹھ کر پڑھی جانے والی دعا کے علاوہ ایسی کون سی دعا پڑھنی چاہیے جو حفاظت اور کامیابی کے لیے ہو، اور سفر کے دوران بھی کون سے ذکر اذکار کرنے چاہیے، وہ بھی ہمیں بتا دیجیے۔ میں اپنے شوہر کو بھی یہی دعائیں پڑھنے کی تلقین کروں گی، شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب، سفر ہم سب کی زندگیوں کا ایک لازمی جزو ہے، اس پہ آپ کی رہنمائی ہمیں یقیناً چاہیے ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب، ویلکم صاحب۔ اور اپنی اس بہنا کا بھی میں شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں اس قابل سمجھا بے شک۔ اور اللہ رسول کے احکامات کی روشنی میں رہنمائی کی طلبگار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش کو بھی شرف قبولیت عطا کرے، اور جو ہم اپنے ناقص علم کے مطابق قرآن و حدیث کی روشنی میں تعلیمات یا رہنمائی دیتے ہیں وہ ان تمام ناظرین کے لیے، مخلوق کے لیے بھی خیر و برکت کا باعث ہو۔ آمین ثم آمین۔ یہ بہت اہم اور بنیادی سوال اس اعتبار سے ہے کہ سفر ہر بندے کو درپیش ہے، بے شک۔ بلکہ انسان دنیا میں ایک سرکار نے فرمایا کہ مسافر کی طرح۔ بے شک۔ کسی شاعر نے بھی اس کے اوپر ایک اپنے انداز میں گفتگو کی، لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی چلے، ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، ہر نفس ہے عمر گزشتہ کی میت فانی، کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ وہ سر بہادر شاہ ظفر صاحب کا شعر بھی ہے، عمر دراز مانگ کر لائے تھے جاتے ہیں، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں۔ تو اس اعتبار سے سفر انسان کو درپیش ہے، دنیا میں بھی سفر ہے، پھر اس دنیا سے جو ابدی زندگی کی طرف سفر ہے جس کو انتقال کہتے ہیں، منتقل ہو جانا، وصال بھی کہتے ہیں، اللہ سے جا ملنا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ آپ پچھلے پروگرام میں بھی ایک پوئم کا ریفرنس تھا، وہ بیکاز آئی کوڈ ناٹ اسٹاپ فار ڈیتھ، کہ میں تو نہیں جانا چاہ رہی تھی لیکن موت خود آ کے سفر میں لے چلی مجھے۔ بے شک۔ یہ کل نفس ذائقۃ الموت، یہ تو ایک ابدی حقیقت ہے کہ ہر انسان نے موت کا ذائقہ لینا۔ جو دنیا میں آیا ہے، کوئی نیک ہو بد ہو، کوئی دوست ہو دشمن ہو، اللہ کریم نے ایک قانون بنا دیا، ہر ایک کو یہاں سے کوچ کرنا ہے۔ بے شک۔ تو دی اینجل آف ڈیتھ از ایکٹیو۔ بے شک۔ تو اس اعتبار سے تو سفر جو ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب کوئی اہم سفر درپیش ہو
ویسے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قدر تاکید کی ہے اس عمل پہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ کہیں یہ آپ کی رہنمائی فرض نہ ہو جائے. اللہ جس طرح جو ہے وہ ہمسائے کے حقوق کے بارے میں فرمایا کہ اتنی تاکید ہمیں ڈر ہے کہ وہ کہیں وراثت میں شامل نہ کر دیے جائیں. دوسرا یہ عمل ہے اور یہ ہے استخارہ. اللہ استخارہ کہتے ہیں اللہ سے مدد خیر طلب کرنا، اللہ سے رہنمائی لینا. دیکھو ہم کوئی امر خیر کرنا ہو تو مخلوق سے رہنمائی لیتے ہیں، اچھی بات ہے، بالکل لینی چاہیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ کریم نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، جو قومی معاملات ہیں، دینی معاملات ہیں، تو اپنے صحابہ سے بھی مشورہ کیا کریں. مشورہ بینہم، ان میں باہمی مشاورت ہونی چاہیے. مجلس شورا کا تصور بھی اسی سے. اور یہ بھی آقا فرمانا ہے کہ المشار مؤتمن، جس سے کوئی مشورہ یا رہنمائی لیتا ہے وہ امانت دار ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ کسی نے اپنے دل کی بات کہی تو اس کو پھر لوگوں کے آگے جا کے بیان کرے جس سے اس کی کسر شان ہو یا عزت میں کمی آئے. تو استخارہ کرنا سفر کے لیے یہ سنت طریقہ ہے کہ کیا بیرون ملک ہے یا کوئی تجارتی سفر ہے یا دیگر انسان روزمرہ عزیز و اقارب بیاہ شادی غمی خوشی میں مختلف جگہوں پہ وہ ٹریول کرتا رہتا ہے. تو استخارہ کرنا یہ باعث برکت ہے، باعث اطمینان ہے کہ اللہ سے رہنمائی لینا کہ یا رب العالمین میں یہ عمل کرنے لگا ہوں تو اس میں میرے لیے خیر ہے، تو میرا دل اس پہ لگا دیا جائے، اور اگر اس میں کوئی شر ہے، نقصان ہے، تو میرا دل اس سے دور کر دیا جائے اور مجھے اس سے بچا لیا جائے. دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ جو قرآن مقدس کی بڑی مشہور دعا ہے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. تو یہ مسنون دعا ہے. انسان سفر پہ روانہ ہو، سواری پہ، گاڑی پہ، ہوائی جہاز پہ، گھوڑے پہ، کسی سواری پہ بیٹھے تو یہ دعا پڑھنا بہتر ہے، 3 دفعہ پڑھی جائے. ایک اور بھی دعا بہت زیادہ معروف ہے، بزرگوں نے اس کے بھی بہت زیادہ تاثیرات دیکھی ہیں. سرکار کا فرمان بھی ہے کہ ہر کام جس کو بسم اللہ شریف سے شروع کیا جائے تو اللہ اس میں خیر پیدا کر دیتا ہے. کھانا کھانا ہو بسم اللہ شریف سے، پانی پینا ہو بسم اللہ شریف سے، حتیٰ کہ بعض چیزیں بھول جاتے ہیں رکھ کے تو بسم اللہ شریف پڑھ کے اگر کوئی شے رکھی جائے تو امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ وہ چیز بھولے گی نہیں. ماشاءاللہ. تو بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اللہ پہ میں بھروسہ کرتا ہوں، کرتی ہوں. بسم اللہ توکلت علی اللہ، پھر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. نہ کوئی نیکی کرنے کی ہمت ہے، نہ گناہ سے بچنے کی طاقت ہے مگر اللہ کریم کی مدد سے جو بہت بلند ہے، بڑی عظمتوں والا. تو اس کے ان پاک ناموں کی نسبت سے جب یہ دعا کی جائے اور اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا مسنون بزرگوں کی سنت ہے، طریقہ ہے. بلکہ ایک لطیفے والی بات ہے کہ میں قرآن مقدس کی کلاس ہوتی تھی، پڑھنے جاتا تو رستے میں ایک بھینس کسی نے باندھی ہوتی تھی، تو جب گزرتا تو اکثر وہ اپنی دوما لاتی جس سے کپڑے بھی متاثر ہوتے. تو میں نے اپنے حضرت صاحب سے ذکر کیا تو فرمانے لگے جب قریب سے گزرنے لگو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کی برکت سے وہ اس کی دم کنٹرول میں رہے گی. تو اکثر وہ گوبر اور گندگی بھی ادھر پہ لگی ہوتی تھی. تو پھر میں قصداً جو ہے وہاں سے گزرا تو میں نے یہ دعا پڑھی ہوئی تھی تو اس نے کوئی نہیں دوما لائی. میں ذرا اطمینان کے لیے بلکہ کچھ دیر پیچھے کھڑا بھی رہا کہ شاید یہ غلطی اس کو لگ رہی ہے، لیکن اس کلام کی ایسی تاثیر تھی اللہ نے اس کے. پھر میں مدتوں جاتا رہا، سال ہر سال، لیکن کبھی مجھے یہ شکایت نہیں ہوئی. بلکہ ایک دوست ہمارے بیرون ملک سے آئے تو وہ گاڑی لے کے نکلے مجھے کہ فاروقی صاحب
میں جب بھی نکلتا ہوں موٹر سائیکل تو کہیں ٹکرا جاتا ہوں یا میرے ساتھ کوئی ٹکرا جاتا ہے. ایک دفعہ تو وہ ٹانگے کا بمپر بھی مجھے لگا ہے، وہ مابا جس کو کہتے ہیں، اور میں بڑا پریشان ہوں. میں تو سوچ رہا ہوں پاکستان چھوڑ کے واپس میں بیرون ملک چلا جاؤں. تو میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ دعا پڑھا کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو خیر انہوں نے شروع کر دیا. تو اس کے بعد کئی سال پاکستان میں رہے. کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے نہ میرے ساتھ کوئی ٹکرایا نہ میں کسی سے ٹکرایا. پھر آسٹریلیا چلے گئے، پھر ملنے کے لیے کئی سالوں بعد آئے تو انہوں نے کہا کہ اب بھی میں وہ پڑھتا ہوں اور میں محفوظ اور مامون. تو لہٰذا یہ اللہ کا کلام ہے، اس سے برکت لینی چاہیے. پھر بزرگوں نے یہ بھی فرمایا کہ ایک اور بھی دعا ہے کہ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اسی کے بھی برکتیں ہیں. تو سفر کے دوران بھی زیادہ سے زیادہ جو اوراد و وظائف ہے، تسبیحات فاطمہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر، یا کوئی دروشی پڑھے، سورۃ اخلاص پڑھے، کوئی اللہ کا ذکر کرے. تو اپنی زبان کو ذکر سے تار رکھنا جو ہے وہ سفر میں بھی برکت اور دنیا آخرت کی بھی برکت. ہمیں اچھے سے یاد ہے ڈاکٹر صاحب کہ جب بھی آپ کے ساتھ سفر میں کہیں نکلے ہیں، سب سے پہلے بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم آپ کے ہم ہونٹوں سے ہم نے سنا ہے. اللہ ہمیں بھی اس کے ساتھ جوڑے رکھے. جی ناظرین، جب انسان اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی امان میں دے دے تو اس کے بعد پھر دنیا کے حوادث سے کیا ڈرنا. کہتے ہیں نا کہ جاگو را کے سائیاں مار ساکے نہ کوئی. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا ایک چھوٹے سے وقفے کا، ملتے ہیں وقفے کے بعد.